تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سا رخ اختیار کر لیا۔ تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکری ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لیں تصوف کی، کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤں سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے۔ کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہوں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں۔ زمین معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے، کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو۔ یہ ان کا دن ہے۔ ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کا گھر ہے، بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا، پکڑ دکڑ، آنا جانا، جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے پھر کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے، بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں، آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے۔ ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ٹھہراؤ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، طبیعت میں سکون ہوتا ہے۔ آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلدی بڑی ہے لوگوں کو۔ ہمارے طالب علم، ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے طرح جلد باز ہو گیا۔ دین کا کام کرنے والے بھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں، کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا؟
کب حالات ٹھیک ہوں گے، کب انقلاب؟ بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں، آپ ڈیوٹی دیں، اذان وقت پہ پڑھے، مسجد کھولے، نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جلد بازی، طبیعت کی بے چینی، بے قراری، یہ پریشان کرتی۔ حلم، بردباری۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں۔ ایک یہودی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، اس یہودی آدمی نے، کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر۔ کہتے اس نے قرضہ دیا، ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا، ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا، وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں، تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے، کہنے لگا آپ دیں، اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے۔ کہنے والے تو کہہ ہی دیتے، سننے والے کمال کرتے۔ اس نے سخت جملے کہے۔ حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا، نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے، تو میں عمر جلدی نہ کر یار، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ یہ جو بے چینی ہے نا، بے قراری، آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے، بحث کر کے فتح۔ آپ نے ایک بات کی، آپ کا مخالف 3 کرے گا، پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا۔ تو اس نے ایک بات کی، آپ چپ رہیں، اس نے 2 کی، آپ چپ ہیں، 3 کی چپ ہیں، 4 کی، آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھنا، اب وہ بولدا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے درویشوں نے کہا تھا، جتن جتن تہار کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرا، اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ٹھہر جا۔ حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر، فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں، اسے وہاں لے جا اور تول تول کے دے کھجوریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا، مجھے ذرا غصہ تھا، وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا، تو میں کھجوریں دے رہا ہوں، میں توجہ نہیں کر رہا۔ کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر، میری بات تو سن۔ میں نے کہا بولے؟ کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں، تورات کا عالم ہوں، پڑھا لکھا ہوں، آسمانی کتابیں جانتا ہوں۔ عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی، میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا، اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا، سخت بات بھی جان بوجھ کے کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی تھی، کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا، حوصلہ بڑھتا جائے گا، سرکار درگزر کرتے جائیں گے۔ عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی ہے۔ کیا بات ہے علم کی، بردباری کی، کیا بات! حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں، مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں۔ جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے، بے چینی پتہ نہیں کاہے کی، آزمائش پتہ نہیں کاہے کی۔ ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے، مجھے جلدی تھی، میں نے کہیں جانا تھا، تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو۔ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر بندہ تو صحافی ہے،
سب کے پاس موبائل ہے، سارے میڈیا چلاتے ہیں، اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائل، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کیا کرے، آزمائش ہو جاتی۔ تو مجھے جانا تھا، میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو بھی پریشان ہو گیا، جنہیں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات۔ میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میں خوبی بتاؤں، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا بتاؤں، کہنے لگے بتائے۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ سڑک پہ چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ، ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، کسی کی نماز قضا، یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں۔ یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے۔ خدا کے بندو، ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں، حلم والے رہیں، بردبار رہیں۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا، نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو، بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو، چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو تمہارے پاس بندوبست ہو گیا فوراً ادا کر کو۔ باقی تو ہر کام میں آہستگی، بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، خوبصورتی، مسکرانا۔ اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے تو 95 طلاق والے ہیں۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، بحث کرتے جا رہے ہیں، مقابلہ شروع کر لیا ہے، بچے پریشان ہیں، امی ابو لڑائی کر رہے ہیں، اور زیادہ ذمہ داری خامد کی تھی کیونکہ خامد کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی۔ اس کا کام تھا بحث نہ کرتا، سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی، میرے جتنا شعور نہیں، لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی، رشتہ ہار گیا، طلاق ہو گئی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں۔ حلم پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو، برداشت کی قوت پیدا کرو۔ ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر میں تبو واگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ دریا کے برابر دل ہو تیرا، ویسے نہیں کرنی۔ اگر کوئی جاہل مل جائے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کرنی ہے۔ جاہلوں سے بحث، ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں، پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے، جاہل بحث کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی، مسائل میں گفتگو ہوئی، لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا، کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی، کبھی میں نے اس کی قبول کر لی، کبھی وہ جیت گئے کبھی، لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے، اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا۔ درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے۔ تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی، گھنٹے گزر گئے، جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرانے، شیر بادشاہ تھا۔ چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی، گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس، فیصلہ لے کے کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے؟ تو کہنے لگا نیلا۔ تو گھوڑا کہنے لگا میں بھی 3 گھنٹے سے گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں رہا، یہ کہتا ہے کالا ہے۔ تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔
اس نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی۔ گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اور غور تو کرو کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میں بڑے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں، اور یہ تو گدھا ہے، گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے۔ خدا کے بندو اپنا معیار رکھو، ہر ایک کے منہ لگنا ہمارا معیار نہیں، سٹینڈرڈ نہیں ہمارا۔ آپ صوفیاء کی جماعت ہیں، آپ کا مزاج، آپ کا مورال بلند ہونا چاہیے۔ بحث، اور پھر چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ بحثیں کرتے ہیں۔ علماء کریں گے علماء سے گفتگو، کبھی کوئی موقع بنے گا مناظرے کا تو احقاق حق کے لیے، ہم عوام ہیں، ہمیں ہر جگہ بحث نہیں کرنی چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، اور بیوقوفوں سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جب سامنے والا نادانی کر رہا ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو آپ رات کو نہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے فٹ پاتھ پہ آرام فرما تھا۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں جنہیں کہا جاتا۔ بابا جی سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا، تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل سے یا گاڑی سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہے تو؟ حالانکہ جو اندھا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا، اندھا گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا۔ یہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ تو اندھا ہے، یعنی تو دیکھ، تجھے نظر بھی آتا ہے پھر بھی تو نے ٹکر لگا دی۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آیا تو بابا جی اچانک اٹھے، کہنے لگے آپ اندھے؟ یہ وقت ہے، بندہ بادشاہ بھی ہو، طاقتیں بھی ہو، اور پھر اس کا ظرف اتنا بڑا ہو، آپ اندھے؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا جی کی اتنی سات سپاہی بھی تھے، اتنی سخت بات سن کے بھی مسکرائے۔ اوہو، یہ کمال ہے، یہ مسکرانا کمال ہے۔ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں، میں اندھا نہیں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، آپ کو پتا ہے یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، ساتھ والوں کا مسئلہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھی انہوں نے تلواریں نکال لی، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہاں ہے؟ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے اللہ کے بندو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا اب اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی، ہم لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، الجھے نہیں۔ اور کبھی کوئی پوری مخالفت پہ اتر بھی آئے پھر بھی مسکرا مسکرا کے جواب دے۔ دشمن نہ اس وقت زیر ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو مطمئن دیکھتا ہے، لیکن ہمیں لوگ چڑھا دیتے ہیں، ہم چڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات کر دی کسی نے، ایک پوسٹ کر دی، ہم بڑی ٹینشن میں ہو یہ کیا ہوگی، وہ پوسٹ کر کے بات کر کے اپنے کام لگا ہوا ہے، ہم جواب در جواب کے چکر میں پڑے۔ وہ دفع کر، فضول آدمیوں کے منہ لگتا ہے، یہ کوئی ان کا کوئی معیار ہے کہ آپ ان کے منہ لگیں گے؟ آپ بلند کریں اپنے مزاج کو، طبیعت کو بلند کریں، الجھے نہیں۔ مخالف جتنی مرضی شرارت کرے، چڑھنا نہیں۔ لوگ چڑھاتے، اچھا مجھے بتائیے، میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ چڑھ جانے والا۔ جو بندے چڑھ جاتے ہیں ان کو تو پھر لوگ ستاتے ہیں بڑا۔ چڑھنا نہیں، چڑھنا نہیں۔ آپ نے بلند حوصلہ رہنا ہے زندگی میں،
کوئی بندہ اگر آپ پہ ہنستا ہے، آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ہنس کے شرمندہ ہو جائے. کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اتنے بڑے قد کے ہوں کہ آپ اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے. کبھی بھی زندگی کے اندر چڑے نہیں، پریشان نہیں ہو. اور بالخصوص کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں. طالب علم سکول میں پڑھتا ہے، کالج میں مذاق بنایا جاتا ہے، ناک کیسا ہے، رنگ کیسا ہے. یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. لیکن جس کی ناک چپٹی ہے، رنگ کالا ہے، اسے تو ناز کرنا چاہیے. اس لیے کہ رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے میں نے چاہا ہے ویسے میں نے تیری صورت بنائی ہے. تو اسے کہو یہ میرا چہرہ نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے. تو میں راضی ہوں، میں بڑا خوش ہوں اپنے رب کی رضا پہ. میرے بھائی چڑنا نہیں. لوگ آئیں گے بڑی بڑی سخت بات بھی کریں گے، بڑی بڑی سخت بات، اور بلا وجہ وضاحتیں بھی نہیں دینی. کیوں وضاحتیں دے دی ہم؟ بلا میرا ایک دوست تھا، تو مجھے کہنے لگا جی فلاں بات کا جواب نہیں دیتے لوگ، فلاں کا. میں نے کہا یار سوال کا جواب ہوتا ہے، چڑھانے کا جواب اس کا جواب نہیں ہوتا. اس پہ تو بندہ ہنستا ہے، موج کر. ایک بہت بڑے درویش گزرے، حضرت فخر جہاں دہلوی. بہت لمبے چوڑے لوگ، عقیدت مند تھے. بعض لوگوں سے نا لوگ پیار بڑا کرتے ہیں. یہ اب جس طرح آپ آئے ہیں، یہ چھتیں بھری ہیں، باہر لوگ ہیں. ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے. کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. اتنی محبت، اتنی محبت، اتنا پیار، اور جس طرح آپ نے والہانہ محبت کی. اور مجھے دوست پوچھتے ہیں آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں کہ سارے ضلع میرے ضلع میں. تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے. یہ تو کرم ہے. جہاں جاتے ہیں اسی طرح اہلیان محبت سے سارے ضلع ہی بھائی اپنے. تو کچھ پھر بیچ میں ہلکا پھلکا اگر کوئی شخص ناراض بھی ہو، حسد بھی کرے، تو میرا خیال ہے پریشان ہے. محبت کرنے میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 100 بندے جمعہ پڑھنے آئے تمہارے پاس، 99 پیار کرنے والے، ایک مخالف ہے. لیکن نلائکو تم سارا جمعہ مخالف ہی پڑھا دیتے ہو. اس کو نکھال دو دماغ سے، ایک مخالف، 99 پیار کرنے والے چھوڑو اس کو. آپ نے ساری توجہ اسی پہ کر دی ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے. اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ مولوی کہیں حکمران ہی نہ بن جائے. اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کرنی ہے. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ارد گرد عقیدت مند تھے، راش تھا. وہ بی بی بنی صبری آ گئی، سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی. کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے. وہ پریشان ہو گئے کہ بابا، اور اتنی واقفیت طوائف سے. پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا رات کو، تو کھوٹے سکے دے گئے. آپ بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے. تو وہ پریشان تھے اور بی بی اداکاری کر رہی تھی. حضرت بڑے مطمئن ہے، رب کے بندے ہیں نا، بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے. جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے جا. دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا. یہ لفظ کہہ کے نا، یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے. وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر رج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی.
جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی, ہاتھ باندھ دیے, کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ, مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا. میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دیا. میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا, اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا. میں تیرے صدقے جاؤں, اب میں شہر والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. یہ لفظ کہتے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ نقاب کیا, کہنے لگی سنو شہر والوں, آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے, قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے, یہ الجھے نہ, پریشان نہ ہو. اور تیسری بات, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی, سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو, اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا. میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا. امام الانبیاء ہو کر, سید الرسل ہو کر اتنی مشقت. حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا ہے نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے, تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کبھی تو بھی تو ساری رات مصلی پہ گزارنا, کبھی ایک رات, چلو میں روز کی بات نہیں کرتا, کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں اس کے رستے میں. ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے, نہ بچوں کو ملتا ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے. زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے, زندگی یہ جیتی جاگتی ہے. باہر دیکھیں لوگوں کو, خدا را اپنا مصلی سے رشتہ مضبوط کریں. طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مصلی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے, جسے دعا مانگنی آتی ہے, جسے رب کو منانا آتا ہے, جسے سجدے میں جانا آتا ہے. آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں. سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا, بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا, بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی. ہر موقع پر نماز, یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے صفیں سیدھی کرائی, لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی, کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے, اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے. یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں, اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت. ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے, ساری رات. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے, محفلیں لمبی نمازیں چھوٹی. خدا را واپس آؤ, اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں, وہ جو کڑے اور وہ جو جناب, ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو. شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا. فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا, نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا. کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں, بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا, کسی سے نہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں, بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے. کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو, راز بھی رکھا جائے گا, رحمت بھی ہو جائے گی. عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو, جتنا زیادہ. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا.
میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت، دل نہ لگے پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے۔ اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے۔